فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم واقعتاً اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہی کام کرنا ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور نتیجہ خیز ہے۔ اس حیثیت سے سب سے اہم ترین واقعہ بھی سن لے، اتفاق و اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا کہ یہ ہے، مسئلہ ختم۔ یاد رکھ، ایک نام کا مسلمان، ایک یہودی، دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور یہ جھگڑا بڑھتا گیا تو اور وہ یہودی اور وہ مسلمان دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تہ کو بات کیا، پہنچے، ایک دوسرے سے سوالات کیے، معاملے کو تہ کو پہنچے اور کہا کہ یہاں پر یہودی صحیح، یہودی حق پہ ہے، یہ مسلمان جو نام کا تھا وہ اصل میں واقعتاً بھی غلطی پہ تھا، لیکن تھا منافق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا۔ وہ سیدھے آیا صدیق اکبر کے پاس، کہا کہ آپ فیصلہ کیجیے۔ وہ یہودی جو تھا ساتھ میں، اس نے کہا کہ دیکھو، آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کے پاس آیا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، جب اللہ کے رسول نے کر دیا تو وہی فیصلہ ہے، جا یہاں سے۔ یہ تو صدیق کا معاملہ ہوا، پھر بھی کچھ رحم دلی ہو گئی۔ لیکن یہی آدمی جب حضرت فاروق کے پاس آیا، حضرت عمر کے پاس آیا، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ واقعتاً اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے تیرا؟ کہا کہ ہاں۔ یہودی نے کہا کہ ہاں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ تمہارے آقا نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ تمہارے پاس آیا ہے۔ تو اس منافق کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی قربان جائیے، حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی میرا فیصلہ چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جی، کر دیجئے۔ تو کہا کہ ٹھہر، تھوڑی دیر یہیں رک، میں ابھی آیا۔ گھر کے اندر گئے، تلوار نکالی، کھونٹی پہ تلوار لگی ہوئی تھی، وہاں سے تلوار نکالی، سیدھے آئے باہر اور اس منافق کے سر کو اڑا دیا۔ منافقین نے شور مچا دیا، کہا کہ عمر تو ایسے ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا، یہاں تک کہ وحی اتری، وہی سورہ نساء کی آیت، فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ تیرے رب کی قسم اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیاری قسم ہے، قسم بھی کیسے اٹھائی، کیا لاڑ پیار ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ فلا وربک، تیرے رب کی قسم اے جناب محمد الرسول اللہ، سب کا رب ہے، لیکن ربوبیت کو دیکھنا ہو تو تجھے دیکھے جیسے بنایا ہے تجھ کو، اس کو دیکھ کے رب کو پہچانے کہ جناب محمد الرسول اللہ اس کی مخلوق ہے، تو پھر رب کیسے ہوگا؟ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے آپسی جھگڑوں میں تمہارے لیے تم نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں تمہیں کیا ہے، حکم نہ مان لیں، حاکم نہ مان لیں، منصف نہ مان لیں، آپ کے فیصلے کو نہ مان لیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے اس کو قتل کیا تو بالکل صحیح قتل کیا، وہ کافر تھا، وہ مومن نہیں تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو بتا دیا وہی مسئلہ ختم، اسی پہ ٹھہر جاؤ، اختلاف کہیں نہیں ہوگا، اتحاد پیدا ہو۔ اتحاد کی سب سے اہم ترین جڑ یہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول، ہاں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ ورسولہ، قل اطیعوا اللہ والرسول، کتنی جگہ رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
تمام آیات اس بات کی گواہ ہے کہ تمہارے اندر اتحاد و اتفاق صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آئے گا، اس کے علاوہ کسی میں نہیں آئے گا۔ اگر اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو پھر کبھی اتحاد پارا پارا نہیں ہوگا تمہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ فرقے بنا لیے۔ ہم نے کیا کیا؟ اپنے اپنے سوچ کے اپنے اپنے نمائندے بنا لیے۔ اسلام کے لیے ہر ایک اپنا نمائندہ پیش کرتا ہے، میرے بڑے فلاں ہیں جی، وہ کہیں گے تو ہم مانیں، میرے بڑے فلاں ہیں، میرے بڑے فلاں ہیں، میرے بڑے، ہزاروں نام ہیں، ہر دن ایک نیا فرقہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس سے اتحاد تھوڑی ہوگا نا۔ اسی طرف واپس تمہیں پلٹنا ہوگا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کو چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی اتحاد و اتفاق قائم ہوگا میرے بھائیو۔ بعضوں کو بہت کڑوا لگے گا، بات ہضم نہیں ہوگی، لیکن میں مجبور ہوں، میں آپ کے خواہشوں کے مطابق بات نہیں کر سکتا۔ کل اب اللہ کے ہاں مجھے بھی جواب دینا ہے، وہی بات میں کہہ سکتا ہوں جو حق ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور بات نہیں ہے، کوئی چاپلوسی نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں۔ اختلاف کو ختم کرنا ہے تو ایک ہی بات ہے، وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہر ایک اجتہاد، ہر ایک پرابلم، ہر ایک اختلاف، ہر ایک مسئلے کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ پرکھا اور اپنے آپ کو کیا ہے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا، مسئلہ ختم۔ وہی اتحاد و اتفاق قائم ہوگا، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا۔ کچھ بھی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی جو بتائی ہوئی بات ہے اس کو تمسک اختیار۔ میں آپ کو بتاؤں کہاں کہاں سے اختلاف شروع ہوا، کیسے کیسے اختلاف ختم ہوا، کتاب و سنت کے سنتے جاؤ۔ پہلا اختلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صحابہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اتنا بڑا حادثہ تھا کہ اس سے پہلے کسی صحابی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارے جیتے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جیسے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ہمارے حاشیے دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، بلکہ ہمارے دماغوں میں تو بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ بہت لمبی مدت دے گا، یہاں تک کہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائیں گے، پھر اللہ کے رسول آخری میں ہمارے سے آ ملیں گے۔ لیکن ہوا یہ نہیں، ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد بیمار پڑ گئے۔ سفر کا آخری مہینہ تھا، شدید تیز ترین بخار آ گئی۔ پھر اس کے بعد یہ بخار بڑھتی گئی، ربیع الاول کا 1، 2، 3 سخت ترین بخار میں گزرا، یہاں تک کہ جمعرات کا دن آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے لیے اٹھنے کی کوشش کی ہے، لیکن 2 مرتبہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب بھی ہوش آتا پوچھتے نماز ادا ہو گئی؟ کہتے صحابہ اللہ کے رسول نہیں، آپ کا انتظار ہوگا، آپ کا انتظار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرتے، پھر نکلنے کی کوشش کرتے، لیکن نقاہت اور کمزوری اتنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے۔ جب 30ویں مرتبہ پھر ہوش آیا تو فرمایا کہ نماز ہو گئی؟ کہا اللہ کے رسول نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں صحابہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ بڑا کٹھن مرحلہ ہے میرے بھائی، بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ جب بھی پڑھتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں، ذرا سا ایمان والا بھی آنکھوں سے آنسو لے آئے گا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میں نہیں آ سکتا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اب میں نہیں آتا، لوگوں کو لیے ابو بکر امام ہے۔ اما عائشہ نے سنا تو تھرا کے رہ گئی، وہ سمجھتی تھی باپ کی حالت، اتنے رقیق القلب تھے، اتنے نرم دل تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اما عائشہ جانتی تھی کہ میرا باپ بہت رقیق القلب ہے، بہت نرم دل ہے، اللہ کے رسول کے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو نماز نہیں پڑھائے گا بلکہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اس واسطے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ابو بکر کو نہیں بلکہ عمر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھا لے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، لوگ بھی نہیں مانیں گے، اللہ بھی نہیں مانے گا، اللہ اور لوگ اسی پر متفق ہیں کہ ابو بکر امام بنے۔ اما عائشہ خاموش ہو، دوسرے ازواج مطہرات کو بھی ساتھ میں ملا لیا، کہا کہ اس مرتبہ میری سپورٹ کرو۔ تو دوسرے ازواج مطہرات بھی مل کے کہا کہ اللہ کے رسول اس مرتبہ کہیں کہ ابو بکر نہیں عمر نماز پڑھا۔ کہا کہ نہیں، تم لوگ تو ایسے لگ رہے ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ جو حسن کی تعریف میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیے تھے، ویسے ہی تمہارا بھی حال ہے، نہیں مانیں گے لوگ، میں کہتا ہوں کہ ابو بکر نماز پڑھائے۔ اللہ کے رسول کو تھوڑا سا جلال آ گیا، تو اس بار کوئی کسی کے لیے کوئی راہ نہ بچی، حضرت ابو بکر نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ جمعرات کی رات کی عشاء، جمعہ کے 5 نماز، ہفتے کے 5 نماز، اتوار کے 5 نماز اور پیر کی 1 نماز صبح، مکمل 17 نمازیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں حضرت ابو بکر نے پڑھائی ہے۔ 17 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن انتقال فرمایا، اس کے آخری میں صبح سویرے نماز پڑھا کے جب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان حجرے کا پردہ اٹھا کے دیکھا تو صحابہ خوش ہو گئے۔ صحابہ کو لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو رہے ہیں۔ اسی واسطے صدیق اکبر اس نماز کے بعد اپنی بیٹی سے ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی اور سوچا کہ بہت دن سے گھر نہیں گیا، اب ذرا گھر جا کے آ جاؤں گا۔ اس وقت مدینے اس کے شہر سے تھوڑا سا دور تھا صدیق اکبر کا گھر۔ انہوں نے سوچا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہے، میں بہت دن سے گھر نہیں گیا، میں جا کے آ جاؤں گا۔ یہ سوچ کے وہ نکلے، ابھی نکلے نہیں، چاشت کا وقت ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنا شروع ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود پہ اللہ کے رسول کا سر تھا، اور یہ حالت تھی کہ عبد الرحمن بن ابی بکر اسی وقت حجرے میں داخل ہوئے، جو حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عائشہ کے بھائی تھے، اور ان کے ہاتھوں میں مسواک تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نظر کیا تو اما عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے اصابت میں سر ہلایا، اس بات میں سر ہلایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنا بھی مشکل ہو رہی تھی، تو اما عائشہ نے اپنے بھائی کے پاس سے وہ مسواک لی، اپنے دانتوں میں چبایا، نرم کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور اللہ کے رسول نے مسواک کیا۔ آخری عمل جو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، وہ مسواک تھی جو ہم چھوڑ چکے۔ مسواک کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ یا مع كل صلاۃ، دونوں الفاظ آئے۔ اگر میری امت میں مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا انہیں حکم دیتا، لیکن آج ہماری ایک بہت بڑی اکثریت مسواک کو چھوڑ دی۔ سب سے آخری عمل اللہ کے رسول کا مسواک تھا۔ اللہ کے رسول مسواک کیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے تو اس وقت گئے جب اللہ کے رسول کا لعاب اور میلا لعاب مسواک کی وجہ سے مل چکا تھا، اور اللہ کے رسول کا سر مبارک میرے مانڈی پہ تھا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پست ہوتی چلی گئی۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا کان لگا دیا سینے پہ کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اللہم بالرفیق الاعلی
اللہم بالرفیق الاعلی. لوگوں نماز 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 نہ چھوڑنا اور مزدوروں کا حق ادا کرو. وما ملکت ایمانکم, غلاموں کا حق ادا کرو. ایک اللہ کا حق بتایا, ایک بندوں کا حق بتایا, پھر اس کے بعد دعا کی تو کیا کی؟ اے اللہ اب مجھے دنیا میں رہنا نہیں ہے, رفیق اعلیٰ رفیق اعلیٰ. اے اللہ تیری رفاقت چاہتا ہوں, تیری رفاقت چاہتا ہوں, تیرے پاس آنا چاہتا ہوں, مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ الفاظ زبان مبارک پر تھے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے. اٹھا ہوا ہاتھ گرتا چلا گیا, یہاں تک کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر تو کچھ نہ پوچھئے کہ کیا وقت آیا تھا مسلمانوں پر. متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی, مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ نہ رہا. ہائے کیا لذت تھی کہ چھن گئی, کیا دولت تھی کہ گم ہو گئی. ابو رافع کے آقا نہیں رہے, انس بن مالک کس کی خدمت کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے اور سب سے پہلی اطلاع اطراف و اکناف کے صحابہ کو ملی تو دوڑتے آئے. ان میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے حضرت ابو بکر نہیں, حضرت عمر ابن الخطاب تھے. ابو بکر دور گئے ہوئے تھے, حضرت عمر یہ خبر سنی, ہوش اڑ گئے, پریشان ہو گئے. محبت اس حد تک تھی کہ کنٹرول نہ کر پائے, تلوار نکال لی. کہا کہ لوگوں سنو, جو کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں ہے, انتقال فرما گئے, وہ منافق ہے, اس کی گردن اڑا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی گئے ہیں جیسے موسیٰ طور پہ گئے تھے, واپس آ جائیں گے اور ان منافقوں کی خبر اچھی طرح لیں گے جو آج اللہ کے رسول کی وفات کی خبر پھیلا رہے ہیں. یہ حد بے انتہا محبت تھی حضرت عمر کی, جو ماننے کو دل نہیں چاہ رہا تھا وفات رسول. اب اسی اثنا میں جو صحابی آتا حضرت عمر کی طرف بیٹھ جاتا, اور حضرت عمر کا نعرہ تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی. سنو مسلمانوں, آج تک ہمارا اختلاف اس میں ہے, حالانکہ یہ اختلاف کتاب و سنت سے اتحاد میں بدل چکا, لیکن آج بھی ہم ماننے کو تیار ہیں. یہی واقعہ سنانے کے لیے میں پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھا. حضرت عمر چیخ کے کہہ رہے تھے اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول وفات پائے ہیں تو اس کی گردن اڑا دو. یہاں تک کہ صدیق اکبر بھی آ گئے, دوڑتے ہوئے آئے. اپنی ہی بیٹی کا گھر تھا, کیا اجازت لینا تھا, پردہ ہٹائے, حجرے میں داخل ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تھا, ایک امنی چادر تھی جو اوپر اڑائی گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹایا, پیشانی پہ بوسہ دیا, پھر چادر کو برابر کر دیا, پھر کہا کہ واہ ہمیشہ اللہ کے رسول دنیا میں بھی آخرت میں بھی پاک باز رہے, کوئی عیب نہیں. اور اللہ تعالیٰ دو موتوں کو کبھی نہیں طاری کرے گا, جو موت آنی تھی وہ موت آ چکی. یہ کہتے ہوئے باہر نکلے. بخاری کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں, اعلان کیا ایھا الناس, لوگوں سنو. ادھر عمر کی طرف لوگ پلٹے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ. جیسے ہی آواز ابو بکر کی سنی سب کے سب پلٹ گئے, سب ادھر متوجہ ہو. اب حضرت ابو بکر صدیق کی آواز گونج رہی تھی پورے مجمع میں, جیسے اس مائک میں آواز میری گونج رہی تھی. فرمایا کہ لوگوں سنو, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تب مجھے حقیقت کا ادراک ہوا, مجھے ایسے لگا کہ زمین میرے پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی ہے اور مجھے بیٹھنے کھڑنے کا بھی یارہ نہ رہا, یہاں تک کہ میں گر گیا زمین پر. کیا بات ہے, کیا کہا صدیق اکبر نے؟ کہا کہ لوگوں سنو, من کان یعبد محمدن,
جو کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن محمدا قد مات، محمد الرسول اللہ کو موت آ گئی، قد مات، اسی سے موت نکلا ہے۔ بعض لوگ بولتے موت بولتے بھائی لوگ گستاخی کرتے، میں گستاخی نہیں، صدیق اکبر نے بھی یہی لفظ استعمال کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ صدیق اکبر کو بھی گستاخ کہیں گے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ مسلمانوں جان لو، جو کوئی محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد الرسول اللہ وفات پا چکے ہیں، قد ماتا۔ ومن کان یعبد اللہ، جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی بات نہیں کی، دلیل کے ساتھ بات کی۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، ہمارے لیے رسول ہے۔ افإن ماتا، اگر ان کو موت آ جائے، او قتلا، شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم دین سے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ ومن ينقلب على عقبيه، جو کوئی ایڑیوں کے بل پھرے گا اور مرتد ہوگا، فلن يضر اللہ شیئا، اللہ پر کچھ نقصان نہیں کر سکتا، اس کا اپنا نقصان ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر رسول کی وفات کا اشارہ تھا۔ یہ آیت جیسے ہی پڑھی، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسے لگا کہ ابھی ابھی اتری ہے، اور صدیق اکبر کا ایمان یہ تھا کہ اس وقت بھی قدم ڈگمگائے نہیں، اور جیسے ہی اس آیت سے ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول کی وفات کی طرف پہلے ہی اشارہ تھا اور اللہ کے رسول کی وفات آج ہو چکی ہے، تو عمومی طور پر ہمارے ہاں تو جھگڑے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے، لیکن یہ موت کی کیفیت کو جب میں نے قبول کیا پھر تو ہمارے اندر سکت نہ رہی کھڑنے کی، یہاں تک کہ میں زمین پہ گرتا چلا گیا۔ اختلاف یہاں پر بھی ہوا، لیکن اتحاد کیسے ہوا؟ اتحاد قرآن و سنت میں ہوا۔ قرآن کی آیت آ گئی، صدیق اکبر نے ثابت کر دیا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ممکن تھی اور وفات ہو چکی ہے، اب کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت عمر نے اپنی رائے پہ اصرار نہیں کیا اور ہی مان لیا۔ جب سے ہی سب مان لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، دوسرا مرحلہ کھڑا۔ کیا مرحلہ؟ رسول کو کہاں دفنایا جائے؟ سب سے اہم ترین مرحلہ۔ بعض صحابہ کہہ رہے تھے سب سے بہترین زمین انبیاء کی وہ کون سی زمین ہے؟ بیت المقدس، ہم وہاں لے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے اسے کہا کہ بارکنا حولہ، اطراف و اکناف میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، انبیاء کا مسکن رہا ہے فلسطین، ہم وہاں لے جائیں گے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل تو مکے کے ہیں، ہم مکہ لے جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم وہی دفنائیں گے جہاں عام مسلمانوں کا قبرستان ہے، جو مدینے کا قبرستان ہے۔ ہر طرف اختلاف، ہر ایک کو یہ کہہ رہا تھا، حل نہیں ہو رہی تھی بات۔ اتنے میں صدیق اکبر آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ نبی کا مدفن، نبی کی قبر وہیں بنتی ہے جہاں نبی وفات پاتا ہے۔ کیا سنا؟ نبی کی قبر وہیں بنتی ہے جہاں نبی وفات پاتا ہے۔ اس حیثیت سے نہ جنت البقیع میں مدفن ہوگا، نہ مکے میں ہوگا، نہ فلسطین میں ہوگا، نہ کسی اور جگہ۔ اللہ کے رسول نے جہاں وفات پائی ہے وہیں پر قبر کو، اما عائشہ کے حجرے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو اٹھا کے ایک طرف رکھا گیا، پھر وہیں پر قبر کھودنی شروع ہو گئی، وہیں پر قبر کھودنی شروع ہو گئی۔
قبر کھودنا شروع ہوا تو پھر سوال پیدا ہوا کہ قبر کون سی، لحد ہو یا شق؟ قبر میں بھی دو ٹائپ ہے. ایک ٹائپ تو وہ ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر ہے صرف باکس کی شکل، ایک دوسری ٹائپ کیا ہوتی ہے، باکس کی شکل کا پھر اندرونی ایک باکس ہوتا ہے جو عرب میں ہوتا ہے حد. ہمارا جو شق، ایک تو کیا ہے، ایک حد ہے، لحد ہے، ایک شق ہے. دو طریقے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی خبر ہونی چاہیے، باکس کی شکل میں دفنایا گیا یا نہیں، باکس کے اندر جو باکس ہوتا ہے عربی طور پر ویسے دفنایا گیا؟ صحابہ میں پھر اختلاف ہو گیا. پھر صحابہ آئے، جو صحابی روایت سن رکھی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو باکس کی شکل کا ہے وہ عجمیوں کے لیے ہے، ہم عربیوں کے لیے کیا ہے، جو باکس کے اندر باکس ہوتی ہے وہ ہے. تو صحابہ سب متفق ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایسی نہیں جیسے یہاں پر ہوتی ہے، ایسے ہی ہے جیسے عجم میں ہوتی ہے، عرب میں ہوتی ہے، ویسے ہی قبر بنائی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے پہلے غسل کا مرحلہ آتا ہے. کیسے غسل؟ کپڑے نکال کے جیسے عام طور پر میت کو غسل دیا جاتا ہے؟ نہیں. صحابہ تھرا گئے کہ یہ کام ہم کیسے کریں گے. پھر فوراً اتفاق ہوا، یوں لگا کہ کوئی غنودگی چھائی ہوئی ہے اور ایک غائبانہ آواز آ رہی ہے کہ رسول اللہ کے کپڑے اتارے نہ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. انہی کپڑوں میں غسل، سب کا اتفاق ہو گیا، انہی میں غسل دیا گیا. پھر اس کے بعد نماز میں مسئلہ پیدا ہو گیا کون امام بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پہ امام، کس کی ہمت. فیصلہ ہوا کہ نہیں، الگ الگ جائیں گے، اپنے اپنے طور پر نماز ادا کر کے آئیں گے. اتفاق دیکھیے جیسے جیسے اختلاف ہوتے گئے ویسے ویسے اتفاق ہوتے گئے، مسائل حل ہوتے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کیا گیا. پیر کا پورا دن نماز پڑھی گئی کیونکہ حجرہ چھوٹا تھا، جتنے لوگ جا سکتے تھے پڑھتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر تیسری جماعت، چوتھی. اس طرح مرد ختم ہوئے تو پھر خواتین، خواتین ختم ہوئے تو پھر بچے. اس طرح پیر کا پورا دن، منگل کا پورا دن، شاہ شنبے کی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین. یہ تمام مرحلے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس واسطے پیش کیا اتحاد اصل کہیں ممکن ہے تو وہ صرف قرآن و سنت کے اندر سکڑ جانے میں ہے، ورنہ کبھی اتحاد قائم نہیں ہوگا. اب کہیں اتفاق میں اختلاف آ ہی جائے، اسے آپ وجہ نزاع بنا لیں، لڑائی کریں، گالم گلوچ پہ اتر آئے، قتل پہ اتر آئے. کیا طریقہ ہے اس کا؟ پہلی چیز میں بتا رہا ہوں وہ بہت اہم ترین ہے. کیا ہے؟ اپنے اختلافات کو سنت رسول پہ پیش کرو، وہاں سے جو حل ملے اس کو مانو، تمام اختلافات ختم ہو جائیں. لیکن اس پہ جلدی کام نہیں ہوگا، بڑا کٹھن مرحلہ ہے. ہر کوئی اپنے امام کو سامنے لاتا ہے، دیکھو جی ہم قرآن حدیث کو مانتے لیکن امام کی بات پہلے، اس کے بعد ہم مانیں گے. ہر کوئی اپنے پیر کو لے آئے گا، ہر کوئی اپنے بڑے کو لے آئے گا، ہر کوئی اپنے مفکر کو لے آئے گا، ہر کوئی اپنے کوئی معاملے میں بڑا جو امام ہے اس کو لے آئے گا. ہزاروں فرقے ہیں، ہزاروں جماعتیں. تو آپ کہیں گے کہ مول صاحب یہ بات کیسے ممکن ہے کہ سب قرآن و سنت پہ اکٹھے ہو جائیں؟ اس کے لیے محنت کرنا ہوگا، کام کرنا ہوگا. اس کے لیے سب سے اہم ترین کام اور محنت کیا ہوگی؟ جسے رب نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم کو ایک جماعت ہونی چاہیے. کون سی جماعت ہے؟ یہ پوری مسلمان جماعت نہیں، پوری مسلمان جماعت میں ایک چھوٹی جماعت ہونی چاہیے. ہاں،
حالات بگڑتے ہیں، پورے مسلمانوں کے اندر اب کیا ہے اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات ہمیں غارت کر رہے ہیں اور ہمیں شہ دے رہے ہیں، اور دشمنان اسلام ہم کو مٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنا وجود بھی ہم قائم کرنے کے لیے تگدو کر رہے ہیں، ان اختلافات سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اب اصل کیسے ہم اتحاد قائم کر سکتے ہیں؟ آپ کو ایک چھوٹی امت بننا پڑے گا اس بڑی امت میں سے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر یہ ہونی چاہیے۔ عام مسلمان تو عام مسلمان، لیکن ایک کے پکے سچے مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہونی چاہیے جو اس سے مضمون پر ہو۔ ان کا سب سے اہم ترین منصوبہ کیا ہو؟ يدعون الى الخیر، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، خیر کی طرف بلائیں۔ ویأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دے، وینہون عن المنکر، برائی سے روکے، واولئک هم المفلحون، یہی اصل کامیاب ہے۔ ولا تکونوا، دیکھو اس طرح نہ ہو جاؤ، کالذین تفرقوا، جنہوں نے فرقے بازیاں کی، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، اللہ کی ہدایت قرآن و سنت آ جانے کے بعد، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہی کو سب سے بڑا عذاب ملے گا۔ دو باتیں یہاں پر آ گئی پھر۔ پہلا سیکشن کتاب و سنت پہ جم جاؤ۔ کل جمیں گے جی؟ نہیں جمیں گے، کل نہیں جمیں گے، کل کو جمانا پڑے گا۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی جماعت کیا ہونا چاہیے؟ اٹھنا چاہیے۔ آج ہمیں بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں اہل الحدیث، بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، کتاب و سنت کو ماننے والے، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنا کام کر رہے ہیں جی، کتنا وقت دین کو دے رہے ہیں؟ یہ 3 کام جو اللہ نے سپرد کیا ہے، اس 3 کاموں کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں تم؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف بلاؤ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکو۔ یہ 3 کام کون کر رہا ہے؟ قالوا، نعرے سے نہیں ہوگا جی، اللہ کے پاس نعرے نہیں دیکھے جاتے، کام دیکھا جاتا۔ لا ينظر الى قلوبكم، لا ينظر الى اجسادكم الوانكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، تمہارے اعمال، تمہارے قلوب دیکھے جاتے، تمہارے کپڑے اور تمہارے رنگ نہیں دیکھے جاتے، تمہارے نام نہیں دیکھے جاتے۔ یہاں نام سے مطلب نہیں، اہل الحدیث، اہل السلف، ان تمام سے جو اس دعوت سے متفق ہیں، قرآن و سنت ہی ہمارا معیار و منشور ہے۔ میں ایک بھائی کے ناطے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سنو، تم نے ان تینوں پہ کتنا کام کیا، ان تینوں پہ کتنا کام کیا؟ ہاں، یدعون الی الخیر پہ تم نے کتنا کام کیا؟ خیر کے جتنے شعبے ہیں سب غیر مسلم پکڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس سوشل سروس نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم نے غریبوں پہ کتنا کام کیا، ہم نے بیواؤں پہ کتنا کام کیا، ہم نے اپنے محلے کے اندر جو غریب، بیوہ، مسکین اور جو معاملات حل نہیں ہو رہے ہیں، جن کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، جن کے اپنے خاندانی نظام بکھرے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے کیا پلیٹ فارم تیار کر کے دیا۔ اگر یہ خیر کے کاموں میں آپ آگے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ان خیر کے کاموں کی برکت سے تمہیں اللہ تبارک و تعالی منہج سلف کو پیش کرنے میں آسانی پیدا کر دیتا اور لوگ قبول کرتے۔ یہی تو خیر کے کام تھے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے چلے گئے پورے، قبول کرتے چلے گئے پورے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں سے زیر نہیں کیا، بلکہ دل جھک گئے۔ کیوں؟ اتنے خیر کے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اتنا خیر، اتنا خیر، اتنا خیر کہ محسن اعظم اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رحمت للعالمین کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ انسان تو انسان، چرند و پرند، جانور بھی جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ پتہ نہیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک اونٹ آیا، رونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتے رہے، پھر اس کے بعد کہا کہ کون ہے اس کا مالک کون ہے؟
ایک صحابی دوڑتے بھاگتے آئے, کہا کہ اللہ کے رسول میں ہوں. کہا کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے. یا رب, اونٹ کو پتا ہے یہ رحمت للعالمین ہے, اونٹ کو, ہم کو پتا نہیں ہے, ہم کتنے بے وقوف ہیں. دیکھو اونٹ کو پتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم چارہ کم ڈالتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو. کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا. یہ اونٹ آپ سے شکایت کیا؟ کہا کہ ہاں. تو صحابی تھرا گئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. لیکن حبیب تھے, رحمت للعالمین تھے, سراپا رحمت تھے انسانیت کے لیے, جانوروں کے لیے, چرند و پرند کے لیے. کہا کہ صحابی سے نہیں, یہ اونٹ وہ ہے جو مجھ سے شکایت کیا, تو میں اس کی شکایت دور کروں گا نا. میں ایسا کرتا ہوں کہ تم سے خرید لیتا ہوں. وہ رو پڑے. کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں خریدے, آپ کو تو ہم ایسے ہی دینے کو تیار ہیں. کہا کہ نہیں, قیمتاً لوں گا. جب وہ اونٹ لے لیا پھر اللہ کے رسول نے اسے آزاد کیا. کہا کہ دیکھو اس پہ کوئی سواری نہ کرے, یہ وہ اونٹ ہے جو میرے پاس شکایت لے کے آیا تھا, اسے اب کوئی ایذا نہ دو, وہ اپنی زندگی آپ گزارے, چلتا پھرتا رہے, اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ. ایک اونٹ پر اس طرح آسانی کرنے والا, ایک اونٹ پر. ہر معاملے میں انسانیت کی چھوٹی چھوٹی معاملات میں خواہ وہ کوئی بھی ہو, مسلم ہو غیر مسلم ہو, اللہ کے رسول نے کبھی نہیں دیکھا. انسانیت کے ناطے جو اس کا حق بنتا تھا وہ حق دیا کرتے تھے. یاد رکھیے, ایک سفر میں تھے, سخت پانی کی ضرورت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو ایک کہیں باوڑی نہیں ملی, کوئی پانی نہیں ملا, لیکن ایک عورت ملی. اس عورت کے پاس چھوٹے سے مشکیزے میں پانی تھا. صحابہ اس عورت کو پکڑ کے لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہیں اطراف میں پانی نہیں ہے, بس یہ ایک مشکیزہ ہے جو اس عورت کے پاس ہے. پورے فوج کے ساتھ ہیں اللہ کے رسول. فوج کہیں سے گزرتی ہے تو کیا کچھ کرتی ہے سب کو معلوم ہے, لیکن انسانیت کے علم بردار رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے اگر تم اجازت دیتی ہو تو کچھ پانی ہم استعمال کر لیں. اس نے کہا کہ اچھی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں بسم اللہ کہہ کے اپنا ہاتھ ڈالا اور صحابہ سے کہا کہ تمہاری جتنی حاجات ہیں تم وہ تمام چیزیں کر لو. کہ لوگ آئے وہاں سے, ان کو مشکیزے میں ضرورت تھی تو لے لیا, ان کو کھانے کے لیے پینے کے لیے ضرورت تھی, کسی کو غسل کے لیے. پانی اللہ کے رسول کے انگلیوں سے فوارے کی طرح نکل رہا تھا. اللہ کے رسول کا معجزہ تھا. وہ عورت حیران پریشان دیکھ رہی تھی, ہو کیا رہا ہے. پھر جب جتنا پانی ضرورت تھا وہ سب صحابہ نے لے لیا, پانی پورا کا پورا, لیکن مشکیزے میں جتنا پانی تھا وہ ایسے ہی باقی تھا. وہ عورت تھی کہ حیران پریشان, کوئی پانی کم نہیں ہوا تھا. لیکن اللہ کے رسول کی رحمت اور شاہ کریمی دیکھو. صحابہ سے کہا کہ لوگوں, اس عورت کی وجہ سے تم سب کو پانی ملا, اور ایک دیہاتی عورت ہے, اس کو خوش کر کے چلاؤ. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے لا کے رکھو جو تم دے سکتے ہو. بس یہ کہنا تھا. صحابی کوئی پنیر لا رہا تھا, کوئی کیا کھجور لا رہا تھا, کوئی ستو لا رہا تھا, کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ, حتیٰ کہ غذا کا ایک بہت بڑا انبار لگ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس عورت کو اس قبیلے میں چھوڑ کے آؤ, اور پھر ساتھ میں یہ جو کچھ سامان ہے وہ بھی اس کے گھر دے آؤ. صحابہ لے کے جب عورت کو پلٹے اور وہاں پر اس قبیلے کو ادا کر دے دیے اور قبیلے کو وہاں چھوڑ کے نکلنے لگے, تو وہ پکار کے کہنے لگی لوگوں, میں آج انسانیت کے سب سے بہترین انسان کے پاس سے آ رہی ہوں. اگر یہ سچ ہے نبی, اور یاد رکھو اس کے پاس اتنا خیر ہے, اگر تم لوگ اس کی پیروی نہیں کرو گے تو نامراد ہوگے. اگلے سفر میں پورا قبیلہ مسلمان. یہ خیر کے کاموں میں ہم کہاں ہیں جی؟
ہم کہاں ہیں خیر کے کام؟ انسانیت تڑپ رہی ہے آج. سب سے زیادہ گندے نالے اور گندی ہوٹلیں ہمارے اپنے. میں نے اللہ کے فضل سے ایسے ہی سچی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے بہت پھرا ہے ہندوستان، بہت پھرا ہے، اور خاص کر مسلمان ایریے میں بہت پھرا ہے. جہاں کہیں بھی گیا ہوں، مسلمان محلے کی شناخت کیا ہے؟ گھر کے بازو میں نالا بہتا ہوگا، یہ مسلمان محلے کی شناخت ہے آج. جبکہ صفائی ستھرائی کا سب سے اہم ترین نظام اسلام نے ہمیں دیا تھا، ہم ہی نے یورپ کو دیا تھا. یورپ کی گلیوں میں جب گھٹنے جیسا کیچڑ تھا، اس وقت بغداد کی گلیاں صفاف، صاف اور روشن ہوا کرتی تھی. لائٹ سسٹم کس نے دیا؟ ہم نے دیا. ڈرینیج سسٹم کس نے دیا؟ ہم نے دیا. ریشن سسٹم کس نے دیا؟ ہم نے دیا. دنیا کو سب سے پہلے متعارف کس نے کیا کہ آپ کو بیت المال ہونا چاہیے؟ ہم نے دیا. لیکن آج ہم پامال ہو چکے ہیں، ہم سب بھول گئے. ہم اب نفسی کی زندگی گزار رہے ہیں. میں میرے بچے دوسرے سے پوچھیں، کوئی انسانیت کی خدمت نہیں، کوئی نیکی کی خدمت نہیں. اس حالت میں ہمیں کہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانے کا موقع ملے گا؟ میرے بھائیو، ابھی چٹھی تیار ہو گئی، مجھے معلوم تھا یہ آنی ہی ہے کسی بھی طرح. اب نہیں آئے گی تو تھوڑی دیر بعد آئے گی. تو اس واسطے کیا ہے، پھر بھی میرا مضمون تشنہ ہی رہا ہے. ابھی میں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر پہ نہیں آیا، لیکن پھر بھی میں اپنی بات ایک حد تک آپ کے پاس پوری کر چکا ہوں. دو باتیں ذہن میں رکھیے میرے بھائی. ایک ہے وہ لوگ جو قرآن و سنت مانتے ہیں، باقی اپنے اختلافات قرآن و سنت پہ پیش کریں، جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے پھر اپنی زبانوں کو بند کریں اور اتحاد کو قائم کریں. نمبر ایک وہ ہم ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، جو قرآن و سنت سے آگے مانتے ہیں، اے بھائی ہم مسلمان ہیں لیکن ہم حنفی ہیں، بھائی ہم مالکی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، فلاں ہیں. میں کہتا ہوں ان کے ساتھ دعوت کرنے کا مرحلہ ہے انسانیت کے ناطے، رحم دلی کے ناطے، دعوت الی الخیر. انتہائی نرم بن جاؤ اور انہیں انسانیت کے اعتبار سے جو چیزیں ضروری ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو آگے بڑھ کے لے آؤ. ریشن سسٹم قائم. اپنے محلے میں آپ دیکھو کہ کون کون ہیں جو بیوہ ہیں، جن کے گھروں کو راشن کی ضرورت ہے. مسجد کی کوئی کمیٹی سنبھالے کہ ان کو کم از کم مہینے کا راشن ہم دیں، ان کو کم از کم کوئی چیز ہم دیں گے، ماہانہ کوئی وظیفہ ہے ہم دیں گے. وظیفے کا سسٹم تو حضرت عمر نے دیا پوری امت کو، جو آج یورپین کنٹریز لے چکی ہیں، ہمارے پاس نہیں. وہاں بچہ اگر پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے کھانے پینے سے لے کر اس کی زندگی کے آخری مرحلے بڑے ہونے تک جتنی چیزیں ہیں گورنمنٹ فری دیتی ہے. یہ فری دینے کا سسٹم کہاں سے آیا جی؟ کون سکھایا ان کو؟ حضرت عمر نے سکھایا جی، ہم نے دیا. لیکن آج ہم بھول چکے ہیں. زکوٰۃ کو ادا کرنے کا سسٹم کس نے دیا؟ ہم نے دیا. اگر سسٹمیٹک زکوٰۃ ہو جائے تو پھر تم اپنا پیسہ لے کے نکلو گے، کوئی غریب نہیں ملے گا. اور یہ سسٹم جب قائم ہوا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، واقعتاً یہ ہوا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کے نکلتے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. ہمارے اندر زکوٰۃ سسٹم ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی شان کے مطابق غریبوں میں بانٹ کے چھوڑ دیتے ہیں. اصل زکوٰۃ ویسی ادا کرنی ہے. زکوٰۃ تو نظام کو کہتے ہیں، نظام زکوٰۃ ہے، اس کے 8 مصارف ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. ہم نے ان 8 کو چھوڑ دیا. 8 مد ہے زکوٰۃ کے، ان میں خرچہ کرو بڑا اللہ تعالیٰ، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. تو میرے بھائیو،
دوسرے طریقے پر کام کرنے کا کام، انسانیت کے ناطے جو ضروریات ہے اس کو آپ پورا کرو، پھر حکمت کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو۔ بولو کہ میرے جیتے جی برائی نہیں، میں اچھائی کا حکم دیتا رہوں گا، خواہ مانو یا نہ مانو، آپ دھتکارو یا نہ دھتکارو، آپ کیا ہے پھولوں کا ہاتھ ڈالو یا چپل کا، لیکن میرا مرحلہ یہ ہے کہ میں ضرور اٹھا کے بولتا رہوں گا کہ غلط کو غلط، صحیح کو صحیح۔ تو اس حیثیت سے بات پوچھے، یہ دو مرحلے پہ جب تک کام نہیں ہوگا، اتحاد و اتفاق کہیں نظر نہیں آئے گا۔ لاکھ آپ چیخیں چلائیں اور اپنے ہاتھوں میں گلوں میں ہاتھ ڈال کے آپ چیخیں ہم متحد ہو گئے، دل کبھی نہیں ملیں گے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ کہ اللہ کے رسول کو خود اللہ نے فرمایا کہ آپ دراصل پورا سونا زمین پر اتنا خرچ بھی کر دیتے، ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو تم جوڑ نہیں سکتے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے۔ تو اللہ جوڑتا ہے تو توحید کی عظمت سے، سنت کی عظمت سے، اور اللہ تبارک و تعالی جوڑتا ہے تو مسلمانوں کے کام امر بالمعروف نہی عن المنکر سے، اس کے علاوہ بیٹھے بٹھائے چیخ و پکار کرنے سے کوئی اتحاد قائم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جیسے ہمیں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔